تھوڑے سے روزے کے مسائل اور میں جلدی آپ کو عرض کر دوں۔ ایک تو مسئلہ یہ ہے کہ کن صورتوں میں روزہ چھوڑا جا سکتا ہے۔ اس میں سب سے پہلے چیز ہے مرض، کہ اگر کوئی بیماری ہے تو اس کی بنا پہ ہم روزہ چھوڑ سکتے ہیں، لیکن ہر بیماری نہیں، بلکہ وہ بیماری جو واقعی روزے میں شدید تکلیف کا باعث بنے، یا اگر ہم اسی بیماری میں روزہ رکھ لیں گے تو ہمارا مرض اور بڑھ جائے گا یا بہت دیر میں ٹھیک ہوگا، تو وہ مرض روزہ چھوڑنے کے لیے عذر بن سکتا ہے۔ اور یہ کیسے پتہ چلے گا؟ اس کے لیے علماء نے فرمایا کہ 3 ذرائع ہیں، ان میں سے ایک ذریعہ یا ایک دلیل ضرور ہونی چاہیے۔ مثلاً کوئی ماہر ڈاکٹر یہ کہے کہ اگر آپ نے روزہ رکھا تو آپ کا یہ حال خراب ہو جائے گا یا یہ نقصان ہو جائے گا، یا پھر آپ نے سابقہ زندگی کا کوئی تجربہ ذہن میں رکھا ہوا ہے، تجربہ کہ پچھلے رمضان اسی بیماری میں روزہ رکھا تھا تو بہت ہی حالت خراب ہو گئی تھی، تو یہ روزہ نہیں رکھ سکتا ہوں میں، یعنی بھوک برداشت ہی نہیں ہوتی اور اس کی وجہ سے مرض بڑھتا ہے، تو وہ سابقہ تجربے بھی چل سکتا ہے۔ اور ایک ہوتا ہے موجودہ مشاہدہ، کہ آپ نے روزہ رکھا اور طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی تو آپ روزہ توڑ سکتے ہیں، اور جب یہ آپ نے دیکھا کہ طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی ہے، ہاتھوں میں آ گئے تھے، آپ ہاسپٹل لے جانا پڑا، تو پھر اگلے روزہ آپ چھوڑ سکتے ہیں کہ یار ایسا نہ ہو دوبارہ طبیعت خراب ہو جائے۔ یہ موجودہ مشاہدہ، یہ 3 ہونی چاہیے چیزیں، اگر یہ تینوں نہ ہوں تو پھر یہ آپ روزہ نہیں چھوڑ سکتے۔ ویسے یہ شاید میں نہ رکھ سکوں، ہماری والدہ 70 سے ابو تھیں، ان کا انتقال ہو گیا آپ جانتے ہیں، تو اور شوگر بھی تھی ان کو، ہائی بلڈ پریشر، پورے روزے رکھا کرتی تھی الحمدللہ، پورے روزے، اور نکل جاتے تھے روزے، پتہ ہی نہیں چلتا تھا۔ تو اس لیے بہرحال اور اب بعض اوقات ڈاکٹر ایسے ہوتے ہیں چھوٹی چھوٹی بات کے اوپر کہتے ہیں آپ روزہ چھوڑ دیں، پھر آپ روزہ نہیں چھوڑ سکتے، یہ بھی اچھی طرح یاد رکھیں۔ ذرا ماہر ڈاکٹر ہو، تھوڑا بہت خوف خدا رکھنے والا بھی ہو، پھر آپ روزہ بالکل چھوڑ سکیں گے۔ دوسرا سفر ہوتا ہے۔ سفر کا مطلب ہے کہ آپ شہر کی حدود سے باہر نکلیں اور کم از کم آپ کا 92 کلومیٹرز دور جانے کا ارادہ ہو، تو جب آپ شہر کی حدود سے باہر نکل جاتے ہیں، اب جو سحری آپ کو حالت سفر میں ملتی ہے وہ اگلے دن کا روزہ آپ چھوڑ سکتے ہیں۔ یہ اس لیے میں نے قید بیان کی کہ مثلا آپ ابھی سفر کرنے لگیں، گھر میں ہیں، کل آپ کو صبح یعنی فجر کے بعد سفر پہ جانا ہے، تو یہ سحری تو آپ کو گھر پہ ملی ہے، یہ روزہ تو آپ کو رکھنا ہوگا۔ ہاں، جب آپ سفر سٹارٹ کر دیتے ہیں، اب مثلا دن بھر چلتے رہے، اب رات آ گئی، تو اب یہ اگلے دن کا جو روزہ ہے وہ یہ سفر چھوڑنے کے لیے عذر بن سکتا ہے۔ بعد ہمارے بھائی بہن، مجھے افسوس ہوتا ہے، ہٹے کٹے ماشاءاللہ، اور باہر سے ٹریول کر کے پاکستان آ رہے ہوتے ہیں، ہندوستان آ رہے ہوتے ہیں، جہاز میں بیٹھنا ہے، ہوائی جہاز کے اندر ٹھنڈا ٹھنڈا ماحول ہے، اگر سحری کر کے بھی وہ سحری جہاز میں بھی ملے، کرنے کے بعد بڑے آرام سے سوتے ہوئے ٹائم گزار سکتے ہیں، لیکن نہیں روزہ رکھتے۔ رکھ لیں اچھی بات ہے، لیکن باہر اگر حالت سفر میں کتنا ہی آرام دہ سفر کیوں نہ ہو، اگر آپ روزہ چھوڑنا چاہیں تو بہرحال آپ چھوڑ سکتے ہیں، لیکن رکھنا بہتر ہوتا ہے، ایک بہت بڑی سعادت سے محرومی رہے گی۔ تیسرا ہوتا ہے بڑھاپا۔ تیسرا ہے بڑھاپا، کہ آدمی بہت ہی زیادہ ضعیف ہو جائے، کمزور ہو جائے، اور وہ روزہ، یا اسی طرح آدمی بہت زیادہ کمزور ہے، جوان بھی بعض اوقات اتنا کمزور کہ اگر روزہ رکھے گا تو شاید ہلاک ہی ہو جائے گا، تو پھر اس کے لیے روزہ چھوڑنے کے لیے عذر ہو سکتا ہے۔ حاملہ جو ہماری بہنیں ہوتی ہیں وہ ڈاکٹر سے اچھی طرح مشورہ کریں۔ اگر لیڈی ڈاکٹر یہ کہتی ہیں کہ آپ اس میں روزہ رکھ سکتی ہیں، نہ آپ کو نقصان ہوگا نہ بچے کو نقصان ہوگا، تو بالکل روزہ رکھنا فرض۔ لیکن اگر لیڈی ڈاکٹر کہتی ہیں کہ آپ کا روزہ رکھنا آپ کے لیے یا آپ کے بچے کے لیے نقصان کا باعث بن سکتا ہے، بعض اوقات آکسیجن کی کمی ہو جاتی ہے، پانی کم پینے کی بنا پر بچے پہ ایفیکٹس پڑ سکتے ہیں، اگر اس طرح صورتحال ہے تو ہماری حاملہ بہنیں روزہ چھوڑ سکتی ہیں۔ جو بہنیں دودھ پلا رہی ہیں، دودھ فیڈ کروا رہی ہیں، یہ یاد رکھیں کہ دودھ پلانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ ایسے بلڈ باہر نکل آئیے، میں بعد میں تفصیلی مسئلے آپ کو بیان کر دوں گا، لیکن کوئی بہن اگر دودھ پلاتی ہیں ان کے لیے بھی وہی مسئلہ ہے جو حاملہ والا ہے، یا اگر یہ روزہ رکھ کر دودھ پلائیں اور کوئی صحت پہ اتنا اثر نہ پڑے تو پھر ان کو روزہ رکھنا لازم ہوتا ہے۔ اور فرض کر لیں کہ روزہ رکھتی ہیں، اپنا دودھ پلائیں تو کمزوری ہوتی ہے، لیکن بچہ کسی اور دودھ سے گزارا کر سکتا ہے، کوئی اور گھر کی خاتون پلا دیں جو روزہ نہ رکھیں، جیسے حیض میں ہوتی ہیں بعض بہنیں، یا پھر فرض کر لیں کہ دوسرا جو دودھ ہے یا اور غذا پہ وہ چل سکتا ہے، تو پھر روزہ رکھنا فرض ہوگا اور بچے کو دوسری غذا کی طرف منتقل کرنا لازم ہے، پھر نہیں چھوڑ سکتے۔ ایک ہے اچھا، لیکن بعض ہوتے ہیں بچے صرف ماں کا دودھ پیتے ہیں اور کچھ لیتے ہی نہیں ہیں، اور ماں اگر دودھ پلائے تو بہت زیادہ کمزوری ہو جائے گی، تو اس صورت میں پھر روزہ چھوڑا جا سکتا ہے۔ ایسے جو ہماری سرحدوں پر ہماری فوج ہوتی ہے، ایسے کوئی بچے ہمارے وہاں تعینات ہوتے ہیں کہ انہیں خوف ہوتا ہے کہ اگر ہم روزہ رکھیں گے کمزوری ہوگی، نیند کا غلبہ ہوگا اور پھر کوئی حملہ وغیرہ ہو سکتا ہے، تو ان کے لیے بھی روزہ چھوڑنا عذر ہوتا ہے۔ ایسے ہی صحت چلی جائے گی، یعنی بالکل کمزور، جیسے بھی میں نے بتایا کہ وہ آدمی مر ہی جائے گا، یا عقل زائل ہو جائے گی، پاگل و مجنون ہو جائے گا، بعض وقت بھوک سے ایسے اثرات بھی ہو جاتے ہیں، ان کے لیے روزہ چھوڑنا بھی عذر ہے۔
یہ عذر ہے روزہ چھوڑنے کے لیے۔ ایسے ہی حیض و نفاس یہ عذر میں شامل ہیں، حیض و نفاس والی خاتون روزہ نہیں رکھیں گی، نماز بھی چھوڑیں گی، لیکن بعد میں نماز کی قضا نہیں ہے، روزے کی قضا کرنی ہوگی۔ وہ بعض اوقات ایک دو پروگرام میں ایسا ہوا ہے کہ میری زبان سے وہ شاید توجہ ذہن کی کسی اور طرف ہوتی ہے، روزے پہ میں نے یوں کہہ دیا کہ روزے کی قضا نہیں ہوگی۔ روزے کی قضا ہوتی ہے، نماز کی قضا نہیں ہوتی، یاد رکھیں، یہ بہن حضرات ذہن میں رکھ لیں۔